شوزف صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہے، اس وقت مجھے جوائن کریے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا یہ جو آڈیو ہے میں کیا کہوں اس کو، اصلی کہوں، نقلی کہوں، فیبریکیٹڈ کہوں یا ٹریٹڈ کہوں، ایڈیٹڈ کہوں، اصلی کہوں، نقلی کہوں، کیا کہوں؟ مطلب آپ کیا کہیں گی اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سلمان. مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کا توڑ یہ آڈیو نکالی گئی ہے. اچھا. جس طرح ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس کی ایک آڈیو لائی گئی، اسی پیٹرن پہ یہ انصار عباسی صاحب نے اخبار میں کالم لکھ ڈالا، پھر ادھر سے ایک ایفیڈیوٹ آ گیا، لندن سے ٹیسٹ ہوا اور پھر جب بات کورٹ میں گئی اور فورینزک ہوا تو سارا جو ہے وہ ہوا بن کے اڑ گیا. تو یہ جو فیکٹریاں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں فیک آڈیوز کی، فیک ویڈیوز کی، اس کی روئے رواں ہیں. محترمہ مریم فتنی صاحبہ فتنہ گیری کرنا، فساد پھیلانا اور یہ بےہودہ قسم کی ڈسرپشنز کریٹ کرنا تھرو ویڈیوز اینڈ آڈیوز، اور جو خاص شخصیات ہیں ان کے بارے میں ایسے ٹائم پہ چیزیں نکالنا جب ان کی اپنی کارکردگی پہ انہیں عوام سے جوتے پڑے ہوں. اچھا. ابھی اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے، اس سے اٹینشن ہٹانے کے لیے اور جو عوام احتجاج کرنے آئی تھی لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی اور سازش کے خلاف، اس کو ہٹانے کے لیے ایک ارریلیونٹ چیز سامنے لے کر آ گئے، اور یہ ان کی عادت ہے اس طرح کی چیزوں کو کرنے کی. اچھا. تو اس پہ میں کیا کہوں، آپ سن لیں آڈیو تو آپ کو سینس پتہ لگ جائے گی کہ بے تکی. اچھا، ایک چیز آپ مس کر رہی ہیں، وہ شاید چیز یہ ہے کہ جناب جب بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جب بھی مہنگائی کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، جب بھی عوام کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تب کوئی نہ کوئی آڈیو آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ویڈیو آ جاتی ہے، اور یہ آڈیو ویڈیو آنے کا سلسلہ آج کل کافی زیادہ موسم ہے شاید. یہ آپ کیا کہیں گی اس پر؟ دیکھیں، پیٹرول کی قیمت سے لنک ہو یا نہ ہو، لیکن اس وقت تو کیونکہ یہ ایک مسلط کٹ پتلی سرکار ہے اور ان کو لانے میں مریم بی بی کی ویڈیو لائبریری کا بہت کمال ہے. ایک خاص پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی اور پتہ نہیں کس کس کو انہوں نے دھمکیاں دی تھی کہ بھئی آپ کی ویڈیوز میرے پاس ہیں، ویڈیو کبھی دفن نہیں ہوتی، میں نے ویڈیو سنبھال کے رکھی ہیں، میرے نواز شریف صاحب نے بھی دیکھی ہوئی ہیں، میں نے بھی دیکھی ہوئی ہیں، اور وہ ویڈیوز میں ٹائم آنے پہ لیک بھی کروں گی. اس کے بعد سب تیر کی طرح سیدھے ہو گئے، اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ حالات کیسے چینج ہوئے ہیں. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کس طرح کانٹیکٹ کیا گیا، اسرائیل کے ساتھ کس طرح سے گارنٹیاں دی گئی ہیں، ان کے ایمبیسڈرز کو بلا کے نواز شریف صاحب نے کس طرح کی گارنٹیاں دی. انڈیا تو ان کا ویسے ہی اپنا دوسرا ہوم ٹاؤن ہے، ہوم ملک ہے. مودی صاحب نے جتنے شادیانے بجائے ہیں عمران خان صاحب کے جانے پہ اور ان لوگوں کے آنے پہ، تو بات تو صحیح سمجھ آتی ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ انڈیا کی لابیز یو ایس میں بہت سٹرونگ ہے، اور انڈیا کو کے بزنسز شریف خاندان کے ساتھ ٹائز ان کے بہت سٹرونگ ہے. کھانوں پہ بھی آتے رہے، شادیاں کھاتے رہے، اچانک سے آ کے مری چلے گئے. سجن جندال ہمارے دوست ہیں، بزنس پارٹنر ہیں، مریم بی بی کی ٹویٹس ریکارڈ پہ موجود ہیں. تو ایسی فیک آڈیوز کو فورینزک بھی کرنا چاہیے اور چیلنج بھی کرنا چاہیے، اور جو لا رہے ہیں ان کو پبلک میں ان کو چاہیے کہ اس کو پروف بھی کریں. کیونکہ پہلے بھی سپریم کورٹ میں اس طرح کے معاملات جا چکے ہیں، اور جب ایسے معاملات سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو پھر یہ معافیاں مانگ کے وہاں سے سوری کر کے یہ عباسی صاحب جو ہیں یہ واپس تشریف لے آتے ہیں. میرا خیال ہے یہ جھوٹوں کی فیکٹریاں بند کریں اور جواب دیں. اب جو قاتل مہنگائی، جان لیوا مہنگائی اس عوام پہ مسلط کی ہے، اور یہ وہی پلانٹس ہیں جو آپ نے لگائے تھے امپورٹڈ کول پہ، امپورٹڈ آئل پہ، فیول پہ، وہ آپ نے خریدا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اب عوام کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے گزار رہے ہیں کیونکہ آپ نے معیشت خراب کرنے کہ ایوز ہی تو اپنی نیب کے کیسز سے جان چھڑائی ہے، نیب ختم کیا ہے، اور 1100 ارب روپیہ جو پاکستانیوں کا لوٹا ہوا تھا وہ آپس میں ان مجرموں نے حلال کر لیا ہے. اب مجرم بیٹھ کے اگر فیصلے کریں گے، قانون سازیاں کریں گے، اور مجرم جو ہیں وہ ڈیسیژنز اپنے لیے لیں گے. میں اگر ابھی آپ سے دوبارہ سے یہ عرض کروں، دوبارہ سے پریسائزلی اس آڈیو کا ذکر کروں، آپ نے کبھی بشرا بی بی سے بات کی؟ یہ آواز انہی کی ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کٹ ٹو کٹ کر کے لگائی گئی ہے، کوئی بات کچھ اور کی گئی ہوگی. آواز آپ پہچان رہی ہیں انہی کی آواز ہے، اور آپ اس بات کو کہیں گے کہ جناب یہ آواز تو ان کی ہے لیکن یہ گفتگو جو ہے، جو تناظر ہے، وہ صحیح پیش نہیں کیا گیا ہے، سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ آڈیو پیش کی گئی. ایسا ہے؟ دیکھیں، میری تو کبھی خاتون اول سے بات ہی نہیں ہوئی، نہ میں نے ان کی کبھی آواز سنی. اچھا، کبھی نہیں ہوئی؟ حالانکہ میں پارٹی میں کافی پرانی ہوں، 15 سال کی عمر سے پارٹی میں ہوں. اچھا. اور جب سے وہ آئی ہیں انہوں نے کبھی کسی سے رابطہ ہی نہیں کیا، نہ کبھی ہمارے سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، نہ کبھی ان سے بات ہوئی ہے.
میں نے ان کو ایک دفعہ صرف سنا تھا. تو سیاست میں ان کا مطلب سیاست میں انوالومنٹ تھی, سیاسی کارکنوں سے بات چیت تھی, آپ لوگ آپ سے نہیں تو اور لوگوں سے مطلب گائیڈنس, کوئی بات چیت, کوئی مشورے, کوئی صلاح مشورے, ایسا کچھ تھا؟ نہیں, کبھی ہمارے سامنے, ہم بنی گالہ جاتے ہیں, بنی گالہ میں صرف سلمان صاحب اتنا بتا دوں, بڑے عرصے سے بنی گالہ جا رہے ہیں. مجھے تو تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں بنی گالہ جاتے ہوئے. میرے تو وہ لیڈر ہیں, میرے مینٹور ہیں, میرے والد ہیں. میرے لیے تو میرے دل میں ان کے لیے بہت احترام ہے خان صاحب کے لیے. ہمیں تو انہوں نے سکھائی ہے سیاست. ہم لوگوں کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ تو تھا نہیں کہ ہمیں کسی نے کوئی سیاست سکھانی تھی, اور ہماری جیسی جو سیلریڈ کلاس لوگ ہیں ان کو سیاست میں کون گھسنے دیتا ہے. تو میں تو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ٹائم سے, جب میں اسٹوڈنٹ تھی نمل یونیورسٹی کی اور اپنی پریزیڈنٹ بھی تھی, تب سے ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, ان کو ہی سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میری تو ان سے نہ کبھی, بشرا بی بی کبھی, ہمارا جو آفس کا ایریا ہے نیچے پراپر, وہاں پہ سیکریٹریٹ ہے, وہاں بھی نہیں آئی, وہاں پر میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا, نہ انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ بات کی ہے. وہ اپنے اوپر گھر میں رہتی ہیں اور گھر میں ہم کبھی گئے نہیں ہیں. گھریلو خاتون ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.